اگر انداز میرا بدلا تو پھر شور اٹھے گا، اگر انداز میرا بدلا تو پھر شور اٹھے گا، جو زباں میری کھلی تو پھر شور اٹھے گا، یہاں باتیں اب تک باتوں میں الجھی ہیں، یہاں باتیں اب تک باتوں میں الجھی ہیں، سلجھانا اگر چاہوں تو پھر شور اٹھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ چیزیں کسی کو دی جائیں تو جس کو دی جا رہی ہیں وہ خوش ہوتا ہے۔ بہت کم ایسی چیزیں ہیں دنیا کے اندر کہ اگر وہ کسی کو دی جائیں تو اس کو برا لگتا ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ انہی تمام چیزوں میں سے ایک چیز گالی ہے۔ گالی کا لفظ سن کے ہی آدمی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب گالی سنتا ہے باقاعدہ، جب کسی کو گالی دیتا ہے یا کوئی اس کو گالی دیتا ہے تو پھر اس کے نتائج بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ دو دوست آپس میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، دو لوگ آپس میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کا کچھ نہ کچھ نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ اگر اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس پر ثواب کے وعدے بھی ہیں۔ مجلس کی اختتام کی جو دعا ہوتی ہے اس کو پڑھ کر کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے تو ثواب کے وعدے ہیں، لیکن اگر اسی گفتگو کے درمیان گالم گلوچ ہو جائے، سب و شتم ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ میرے محترم خراب نکلتا ہے، اور نوبت بعض مرتبہ یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، دو پریوار آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دو خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دو ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ گالی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، سائنس تو یہی کہتی ہے کہ آدمی اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے گالی دیتا ہے، لیکن میرے محترم بات دراصل یہ ہے کہ آدمی کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو غم و غصے کی حالت ہوتی ہے، غم و غصے میں آدمی بعض مرتبہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ آدمی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، اس کو کسی بات کی خوشی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ ان دونوں کے یعنی غم و غصے اور خوشی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ تین ہی حالتیں آدمی کی ہوتی ہیں۔ اگر غم و غصے والی حالت ہے تو آدمی اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے گالی دیتا ہے، اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے گالی دیتا ہے، اور اگر خوشی میں ہے آدمی تو بعض مرتبہ وہ اپنی باتوں کو چٹپٹا بنانے کے لیے اس میں نمک مرچ اور مسالہ لگا کر کے پیش کرنے کے لیے، تاکہ سامنے والے کو یہ لگے کہ واقعتاً بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے، تب وہ گالی دیتا ہے۔ اور اگر نارمل ہے، ان دونوں کے درمیان کی حالت ہے، نہ غم و غصہ ہے نہ خوشی ہے، درمیانی حالت ہے، اور اس کے باوجود وہ گالی دے رہا ہے، تو پھر میرے محترم وہ ضرور عادت کی وجہ سے دیتا ہے، اس کو عادت پڑ چکی ہے، جہالت اس کو اس درجے پر لے آئی ہے کہ اب وہ اپنی باتوں میں زور اور قوت پیدا کرنے کے لیے اور اس میں فصاحت و بلاغت گویا کہ ایک اعتبار سے میرے محترم پیدا کرنے کے لیے گالی کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے، اس کے پاس نہ اتنے الفاظ ہیں، نہ ووکیبلری ہے، نہ اتنے سارے اس کے پاس لغت ہے، بس وہ گالی کا سہارا اپنی زبان کے اندر اور اپنی گفتگو کے اندر لیتا ہے تاکہ اس کو اثر انداز بنایا جا سکے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بڑا گناہ ہے، کھلا گناہ ہے، اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ خاص طور سے مسلمان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، لیکن بہرحال جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی گالی دینا یہ گناہ کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے محترم کہ گالی کہتے کس کو ہیں؟ گالی کا لفظ سن کر کے ہمارے ذہنوں میں جو الفاظ جو جملے آتے ہیں کیا انہیں ہی گالی کہا جاتا ہے؟ نہیں میرے محترم، گالی ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کو ایسے الفاظ اور ایسے القاب کے ذریعے سے مخاطب کرنا جن کا وہ مستحق اور حقدار نہیں ہے، جو اس کو برے لگیں، جو اس کو غلط لگیں، جن سے اس کا دل دکھے، ایسے الفاظ سے سامنے والے کو مخاطب کرنا اور ایسے الفاظ اس کے سامنے اس کو کہنا، یہ میرے محترم گالی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم ان معبودان باطلہ کو، کافروں کے ناحق معبودوں کو گالی مت دو، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ یہ نادانی میں، یہ جہالت پنے میں
اللہ کو گالی دیں گے، یعنی اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ لیکن میرے محترم ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ حالت پیدا ہو چکی ہے کہ گالی اس طریقے سے دی جا رہی ہیں جس طریقے سے حلوہ تقسیم ہوتا ہے، جس طریقے سے کوئی شیرنی بٹ رہی ہو، کیا بڑا کیا بوڑھا کیا بچہ کیا جوان، یہاں تک کہ عورتیں بھی لڑکیاں تک کی گالی دے رہی ہیں۔ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے میرے محترم؟ بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم گالیوں سے ہمیں پرہیز رکھنا چاہیے، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہو سکتا ہے جو حدیث پاک کے اندر میرے محترم بتایا گیا ہے کہ جب غصہ آدمی کو آئے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، لیٹا ہو تو کھڑا ہو جائے، وضو کر لے، پانی پی لے۔ غصہ آگ کی تاثیر ہوتا ہے، تب آدمی پانی کا استعمال کرتا ہے، اپنی حالت بدل لیتا ہے تو غصہ چلا جاتا ہے، پھر آدمی گالی بھی نہیں دے سکتا ہے، اس کی گالی پر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ بات بھی ذہن میں رہے انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، وہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ میں گالی دوں گا تو اللہ اس پر میری پکڑ فرمائے گا۔ حدیث پاک کے بھی اندر اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، لیٹا ہوا ہو تو کھڑا ہو جائے، پانی کا استعمال کرے، پانی پی لے، وضو کر لے۔ غصے ہی میں تو آدمی بعض مرتبہ گالی دیتا ہے، غصے کی بھی تو ایک حالت ہوتی ہے۔ تو جب آدمی پانی پیے گا، اپنی حالت کو تبدیل کرے گا تو گالیوں سے اس کی حفاظت ہوگی، گالیوں سے حفاظت ہوگی، بہت سارے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی، گالم گلوچ نہیں ہوگی تو لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اور امن و امان قائم رہے گا۔ اللہ رب کائنات ہمیں اس بات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور گالیوں سے مکمل اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔